اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت مریم کا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ۔ اب یہ آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور جب کہا ملائکہ نے، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاکیزہ ترین بنا دیا ہے، واصطفاک، اور تجھے برتری دی ہے، تجھے منتخب کیا ہے، علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں سے تمہیں سب سے بہترین بنا دیا ہے۔ یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن کو خود سے نہ پڑھو، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو خود سے نہ سمجھو، خود سے نہ سمجھو۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ لگا، بہت سارے علماء کو یہاں پہ مغالطہ لگا۔ وہ اپنے علم کے زعم میں انہوں نے کہا جی تم کیسے کہتے ہو کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ اہل سنت جو ہے انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، یہ حضرت فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں کہ وہ عالمین کی عورتوں میں سے بہترین ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم وہ عالمین کی عورتوں میں سے بہترین ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن خود نہ سمجھو، جب خود سمجھو گے پھر تم سے تطبیق نہیں ہو سکے گی، ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملانے کا ہنر تمہارے پاس نہیں ہوگا، آیت کو حدیث کے ضمن میں دیکھنے کا ہنر تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ جب خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جس نے کئی سال گزار دیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس نے صرف و نحو کی کتابیں پڑھی، پھر لغت کی کتابیں پڑھی، کلام کی کتابیں پڑھی، اور سارے وہ قواعد پڑھے اس نے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اردو میں ترجمہ اور تشریح پڑھے اور پھر وہ سمجھے کہ یہی لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت مریم عالمین کی خواتین میں سب سے بہترین ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو مولوی کو مغالطہ لگا، مولوی نے کہہ دیا، اس نے کہا جی تم کتنا جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا وہ کائنات کی خواتین کے سردار ہیں، قرآن کہتا ہے حضرت مریم کائنات کی خواتین کی سردار ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے، اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں، پہلے پارے میں، پہلے پارے کا 5واں رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی اور تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو عالمین پر، ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب کیا بنی اسرائیل والے اعلیٰ ہیں یا حضور کی امت اعلیٰ ہے؟ تو مولوی فٹافٹ جواب دے گا کہ نہیں جی حضور کی امت اعلیٰ ہے، نہیں جی حضور کی امت اعلیٰ ہے، نبی پاک جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو حضور کی امت باقی ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ۔ ہم تقاضا کریں گے کہ جناب قرآن کی آیت پڑھو تو وہ کہے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امت تم پچھلی ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے بنی اسرائیل عالمین پر ان کو فضیلت ہے، تو آگے سے جواب آئے گا کہ نہیں وہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے زمانے میں فضیلت دی تھی۔ اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا وہ اپنے زمانے کی خواتین میں سب سے بہترین تھیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کائنات کی خواتین میں بہترین ہیں، کیونکہ ان کا زمانہ تھا محدود، حضرت مریم کا ان کا زمانہ محدود تھا۔ یہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا یہ بیٹی ہیں رحمت للعالمین کی، سید الانبیاء والمرسلین کی، امام الانبیاء والمرسلین کی، وجہ تخلیق کائنات کی بیٹی ہیں۔ تو سیدہ مریم کو جو مقام ملا وہ اپنے زمانے کی خواتین میں اللہ نے ان کو چنا، اور حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ نے ویسا چنا جیسا فاطمہ زہرا کے بابا محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کائنات والوں میں فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کو بھی اللہ نے کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے
اے مریم، فرشتوں نے یہ آ کے حضرت مریم کو بشارت دی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اللہ نے تجھے اتنا پاکیزہ کر دیا ہے۔ خواتین کو جو عوارض بشریہ لاحق ہوتے ہیں، مخصوص ایام خواتین کو جو ہوتے ہیں، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا، اللہ نے ان کو ان دنوں سے پاک بنایا تھا۔ سیدہ مریم کو ان دنوں سے اللہ نے انہیں پاک بنایا تھا۔ وہ علامتیں جو خواتین کو مہینے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں یا بچوں کی ولادت پہ ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو ان سے پاک بنایا۔ وَطَهَّرَكِ، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہی اللہ نے فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی یہ شرف عطا فرمایا۔ انہیں بھی ایسی ہی پاکیزگی عطا فرمائی کہ جس پاکیزگی میں آپ تھیں، کوئی دنیا جہان کی نجاست ان کے قریب نہیں پھٹکی۔ اور مولا علی کو بھی اللہ کریم جل جلالہ نے یہ وصف عطا کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجاست کی حالت میں، یعنی جب بندہ جنبی ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور علی کے علاوہ کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں کہ جب بندے پہ غسل واجب ہوتا ہے، ہم ایک قدم بھی مسجد میں نہیں رکھ سکتے، ایک قدم بھی۔ بلکہ اعتکاف کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اس پر غسل واجب ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو وہ نیچے ایک کپڑا بچھا کے اس کپڑے پہ پاؤں رکھ کے باہر جائے، مسجد میں وہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، صحابہ میں آپ نے واز کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اور علی جنبی حالت میں بھی مسجد کے اندر آ سکتے ہیں، باقی کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ یا مریم، اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے اے مریم، یا مریم مقنتی، اے مریم فرما بردار بن، لربک، اپنے رب کی فرما بردار بن، واسجدی، ورکعی، اور سجدہ والی بن، سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ نے حضرت مریم کو کہا کہ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کے رہنا، اپنے رب کو سجدہ کرنے والی، رکوع کرنے والی بن کے رہنا۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کو، حضرت مریم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، حضرت مریم کو کتنی چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے؟ 3 چیزوں کا۔ پہلا اقنتی، فرما بردار بن کے رہنا، دوسرا وسجدی، سجدے والی بن کے رہنا، تیسرا ورکعی، رکوع والی بن کے رہنا۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین کو اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے بشارت آتی ہے کہ محبوب کریم، ہم نے آپ کو وہ دختر نیک اختر عطا کی ہے کہ یہ اور اس سے عقیدت رکھنے والے، ہم نے اس کو بھی اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بری فرما دیا ہے۔ وہاں سیدہ کونین کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ فرما بردار بن کے رہنا، حضرت مریم کو حکم دیا جا رہا ہے فرما بردار بن کے رہنا، سجدے والی بن کے رہنا، رکوع والی بن کے رہنا۔ اور ادھر حسنین کی اماں کی کیا حالت ہے، وہ سجدہ کرتی ہیں تو اتنا طویل کرتی ہیں کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مالک کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہاں سجدوں کی یہ حالت ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ سیدہ مریم کی یہ شان بیان ہو رہی ہے۔